کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات ہے۔ کس کو پا لیتے ہیں بھائی؟ کلام کو۔ جو کلام کو پا لیتا ہے، کلام تو اس کی حیات ہے۔ بیماریاں کہاں سے آ گئیں؟ جب آپ نے کلام پا لیا تو غلامی ختم۔ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات ہے اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ آپ کے جسم کی یہ خدا کا زندہ کلام، یہ کلام جو کہ آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ کلام آپ کے جسم کی صحت ہے۔ جو اس کو پا لیتا ہے اس نے حیات کو، زندگی کو پا لیا۔ موت اس کے گھر میں نہیں ہے، موت نہیں ہے، بیماریاں نہیں ہیں۔ لیکن پائیں گے اس وقت جب آپ کی ملاقات ہوگی، جب آپ بات کرو گے یسوع سے، چلا یسوع گھر چلیں۔ آج آپ شفا کو گھر لینا چاہتے ہیں یا یسوع کو جو کہ شافی ہے؟ بولیں کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں شفا ملے نہ ملے میں یسوع کو آج لے کر جاؤں گا ساتھ؟ ہاللویا، ہاللویا۔ جب آپ لے گئے یسوع کو تو پھر تو شفا ہی شفا ہے، معجزے ہی معجزے ہیں، نشانات ہی نشانات ہیں، عجائب ہی عجائب ہیں۔ ساری دکھ تکلیف مصیبتیں قرضے ساری لعنتیں یسوع کے وسیلے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یسوع کو لے جائیں، یسوع کو لے جائیں ساتھ۔ جو اس کو پا لیتے ہیں، کلام کو جو پا لیتے ہیں، وہ تو ان کے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ اگر آپ نے آج کلام کو پانا ہے، آج آپ کے لیے موقع ہے۔ کل کی بابت نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، غور سے سنیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھ لیتا ہوں۔ ان کے حق میں یسایا کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز کیا نہ سمجھو گے بھائی؟ کلام نہ سمجھو گے۔ اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے۔ آنکھوں سے دیکھو گے، یسوع کو لوگ لے کے جا رہے ہیں ساتھ، یسوع شفا دے رہے ہیں لوگوں کو، پر آپ معلوم نہ کر سکو گے کیونکہ آپ اس سے ملے نہیں۔ کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اس لیے تو مائک کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ موقع آپ کو شاید یاد ہو جب 5000 صرف عورتوں کی تعداد ہے، مرد اور بچے، مردوں کی تعداد 5000 ہے تو عورتیں اور بچے کتنے ہوں گے؟ کون سا مائک تھا یسوع کے پاس؟ کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا اس کے پاس؟ میرا ایمان ہے کہ یہ ہوا کی لہریں یسوع کی آواز کو آخری شخص تک جو بیٹھا ہوتا تھا لے کر جاتی تھی، کیونکہ خلقت اس کی ہے۔ ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں، آدمی نہیں مانتا۔ مچھلیاں اس کا حکم مانتی ہیں، کوے اس کا حکم مانتے ہیں۔ اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، آنکھیں بند کر لی ہیں۔ پوچھو بائبل پڑھی؟ ہاں جی پڑھنے، روز پڑھنے کی پڑھے آجے؟ فلانی آیت پڑھی، سمجھ آئی؟ ہاں جی سمجھ آ گئی۔ آنکھیں لیکن بند ہیں، روز پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں، کتے جا کے پتا کرو پائی جی کیوں ہے تہاڈی زندگی کہیں تبدیل ہو گئی، معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ یہ کلام کہہ رہا ہے کہ میں تو اسی لیے آیا ہوں، باپ نے تو مجھے اسی لیے بھیجا ہے، اپنا کلام نازل کیا ہے کہ میں جا کر ان کو شفا بخشوں، لیکن یہ لوگ تو سنتے نہیں، مجھے دیکھتے نہیں۔ پولس کہتا ہے، مصنف کہتا ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو دیکھتے رہو۔
اسے کہا جو اونچے پر لٹکایا جائے گا اس کو دیکھو، اس کی سلیب سے شفا ہو رہی ہے، شفا آ رہی ہے، بدکاریاں چلی گئیں، یسایہ کہتا ہے۔ لیکن یسوع خود کہہ رہا ہے، یسایہ کی معرفت پیشن گوئی ہوئی ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، ان کے کان بند ہو گئے ہیں انجیل کے لیے۔ دوسری گلاں کان کھلے دے۔ اب مجھے یاد نہیں اب آج کل آپ کون سا سنگر سنتے ہیں جس کی آواز اچھی ہے، اس کی آواز ابھی کیسٹ لگ جائے سب کے کان کھلے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، نئی فلم کیڑی آئی ہو دیکھنی ہے۔ خانوں نے برباد کیا ہوا ہے، سمجھ گئے آپ خان؟ آنکھیں وہاں سے ہٹا لے، کان وہاں سے ہٹا لے، بولے کانوں یسوع کے نام میں کھل جاؤ، آنکھوں یسوع کے نام میں کھل جاؤ تاکہ مجھے شفا ہو جائے۔ کلام تو کہہ رہا ہے کہ میں تو آیا ہوں تاکہ ان کو شفا بخشوں، یہ سمجھتے نہیں، لیکن ایک مقام پر لکھا ہے کہ اس نے ان کی عقل کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ ادھر ادھر جنہیں سمجھاتا ہے انہوں چھڑ دو، ادھر آ جاؤ انہوں سمجھو، سچائی کو سمجھے بھائیوں بہنوں بزرگوں۔ یہ تو آپ کو شفا دینے کے لیے آیا ہے، کلام نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے۔ لیکن جب کلام نازل ہو گیا ہے، چاہے کلام نازل ہو جائے یہاں پر، میں وہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے کیا، شفا ہوئی نہ ہوئی، اگر آپ کی یہ سوچ ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گی، ایک دن تو مرنا ہی ہے، کوئی گال نہیں۔ اور داؤد کا زبور کہتے کہ کاش کے بھائی نے آیت پڑھی، کاش کے لوگ خداوند کے نام کی خاطر اس کی ستائش کرتے، زبور 107 میں، کاش کے لوگ، وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو شفا بخشا ہے، لیکن کاش کے لوگ اس شفا کے لیے جو ہو گئی ہے، اس رہائی کے لیے جو ہو گئی ہے، اس چھٹکارے کے لیے جو ہو گیا ہے، اس کے نام کی ستائش کرتے۔ لوگ ستائش نہیں کرتے، اس لیے جو شفا ہوئی ہوتی ہے میرے خیال سے وہ قائم نہیں رہتی زیادہ دیر، بلکہ یہاں سے جاتے ہی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ستائش نہیں کی۔ گزشتہ 4-5 دنوں سے میں مختلف جگہوں پر خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے خداوند نے مجھے فضل دیا۔ میں کوئی بہت بڑا خادم نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا آپ کی طرح عام شخص ہوں، اور خداوند علمیت کے کلام کے وسیلے سے کچھ لوگوں کے لیے خداوند نے بتایا، اور میں نے کہا کہ فلانا فلانا شخص، فلانی فلانی بہن، آپ کو شفا ہو رہی ہے، آپ کی یہ پرابلم، کوئی نہیں آیا آگے۔ جب دعا ختم ہوگی سارے چلے گئے، پھر ایک ایک کر کے آندے نے، پائی جی تسی میرے بارے چ کیا سی، میرے پاس آپ کیوں آ رہے ہیں؟ جب کہا ہے کہ یسوع کے نام کے جلال کے لیے یہاں پر آ کے گواہی دو، اس وقت آپ کے منہ بند ہیں۔ پائی نو خوش کرنا چاہتے، یسوع کو خوش کریں، وہ کلام نازل کر کے آپ کو شفا بخشتا ہے، وہ خود کلام ہے۔ کہیں ہے یسوع کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو کہ یسوع نے کسی بیمار کے لیے دعا کی ہے؟